ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما يا فتاح حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی حضرات شعراء کرام میرے بزرگوں دوستوں بچوں اور بچیوں ماں اور بہنوں ابھی ہم نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ وہی ہے جس نے اپنے پیغامبر کو جس نے اپنے میسنجر کو اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا اور دین حق دے کر بھیجا ولو کرہ المشرکون اگرچہ مشرکین اس کو ناپسند کریں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دو باتوں کو خاص طور سے اللہ رب العزت نے وعدے کیا ہے ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدا دے کر بھیجا ہدا سے مراد کتاب ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ہدا سے مراد یعنی یہ وہ کتاب مراد ہے جو کتاب تمام کتابوں میں افضل اور جس پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ تمام انبیاء میں افضل اور جس رات میں نازل ہوئی وہ رات بھی سب سے افضل اور جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا وہ مہینہ بھی سب سے افضل میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب امت یعنی انسانیت اپنے آخری دم پر تھی گلا اس کا گھٹ گیا تھا انسانیت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی تو اللہ تعالیٰ کو پیار آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا کس کے لیے فرمایا تاکہ ہمیں ہدایت کے واسطے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا میرے بھائیوں یوں تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا احاطہ کرنا بہت مشکل کام ہے آپ کی سیرت کے ایک ایک پہلو کو اجاگر کرنا بہت مشکل کام ہے لیکن جس عنوان کے تحت میں آپ کے سامنے کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ اخلاقیات کے حوالے سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو ہم نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں ہم روزہ رکھ لیتے ہیں زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں حج بھی کر لیتے ہیں حقوق اللہ کی ادائیگی تو ہم سے کسی طریقے سے ہو جاتی ہے لیکن حقوق العباد کے معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ چیز ہے کہ یہ آپ طے کر لیجئے ہم اللہ کے نبی کے سچے پیرو ہیں سچے تابع ہیں اتباع کرنے والے ہیں تو یہ بات ہمیں یہ بات دامنگیر کر لینی چاہیے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے بس اتنی بات طے کر لیجیے سارے مسائل کا حل انشاءاللہ اسی میں ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے
ایک واقعہ میں خود اپنے تئیں بتاتا ہوں، اپنے بارے میں بتاتا ہوں. میرے بھائی جہاں میں رہتا ہوں میرے گھر کے سامنے لوگ رہتے ہیں، کار ہے، گاڑی ہے، سب کچھ اللہ نے نوازا ہے ماشاءاللہ. اور کبھی گاڑی ہمارے دروازے پہ کھڑی کر دی، کبھی دروازے کے سامنے گاڑی کھڑی ہو گئی، مطلب ہوتا ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے. اور گاڑی کھڑی ہو گئی، ہمارے گھر میں بچوں نے کبھی ہم سے کہا بھی کہ آپ کچھ کہتے نہیں ہیں، گاڑی سامنے کھڑی ہے اور آپ جو ہے بچا کے نکلتے ہیں، یا گاڑی ہم لوگ کو نکلنے میں دقت ہوتی ہے، آپ کچھ کہتے نہیں. ہم نے کہا ایک بات طے کر لی، میں اپنے بارے میں خود کہہ رہا ہوں، آپ سوچیں گے مولانا تعریف کر رہے ہیں، 25 سال ہو گئے معہد الفردوس سے پڑھاتے ہوئے. آپ کسی سے پوچھ لیجئے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں میں جا کر یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نماز میں پیچھے ہوں، تہجد کم ہے، تلاوت کم ہے، لیکن اس معاملے میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہی میں نے کسی کا دل دکھایا. 25 سالوں کے مدرسے پڑھاتے، طلبہ ہو اساتذہ ہو، کسی سے پوچھ لیجئے. تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی کی جو سب سے بڑی سنت ہے کہ ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا، اس پر عمل کر کے ہم نے دیکھا، اور ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا کتنا بڑا ہمیں صلہ ملا اور صلہ مل رہا ہے. میرے بھائی ہم نے منع نہیں کیا، ہم نے گاڑی کھڑی کر رہے ہیں کوئی بات نہیں، کچھ نہیں کہا. دھیرے دھیرے میرے بھائی خود ہی ان کو لگ رہا ہے احساس ہو گیا، خود ہی ان کو احساس ہو گیا. کبھی کوڑا ڈال دیا سامنے، کھانا وانا گرا دیا، گائے کھا لے، کوئی بھی کھا لے، تو وہاں انہوں نے جو ہے وہ یہ کرتے تھے، وہ ہم نے کبھی کچھ نہیں کہا. لیکن دھیرے دھیرے ان کو خود ہی لگ رہا ہے احساس ہونے لگا. اور اس کے بعد تو اب بات یہاں تک پہنچ گئی، اتنا ماننے جاننے لگے کہ اب وہ گاڑی کھڑی ہی نہیں کرتے. اب وہ گاڑی اگر کبھی کھڑی بھی ہو جاتی ہے تو مولانا صاحب مجھے معاف کیجیے، اور صاحب وہ غلطی سے ادھر ہو گئے، ایسا گاڑی نہیں کھڑی کرتے، ہم ادھر کھڑی کرتے. اور ایک دن تب حد ہو گئی جب ہمارے بچے کا قرآن مکمل ہوا، جب بچہ ہمارا وہ نادرہ مکمل ہوا، اور میں نے حضرت مولانا عبدالعلی فاروقی صاحب کو دعوت دی کہ حضرت آپ تشریف لائیں، دعا فرما دیں، بچے کو دعا کرا دیں. تو حضرت مولانا عبدالعلی فاروقی صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے. میں نے انہی سے کہا کہ بھائی ذرا سا گاڑی لے کر آپ چلے جائیے، حضرت کو لے آئیں، میں تو ذرا مہمانوں میں لگا ہوا ہوں، اور بھی لوگ آ رہے ہیں، میں ذرا اس میں لگا ہوا ہوں، آپ جو ہے گاڑی میں حضرت کو بٹھا کے لے آئیے، اور پھر چھوڑنا بھی ہے. خیر وہ چلے گئے، بڑے خوشی خوشی گئے بھی، اور وہاں سے آئے بھی، سب کچھ ہوا. اگلے دن ہم نے ان سے کہا، کھانے میں پورا گھر ہی موجود تھا، سبھی لوگ، بھائی پڑوس کا معاملہ سب نے کھایا، اللہ کرم ہے، میں کیا اللہ تعالیٰ کھلانے والے ہیں، سب ہوا اللہ کرم ہے. صبح میں ہم نے پوچھا، ارے بھائی جو گاڑی کا پٹرول ہے میرے بھائی وہ تو کم سے کم لے لو، گاڑی کا پٹرول کم سے کم لے لو. جبکہ اولا وغیرہ چلواتے ہیں، وہ اولا وغیرہ چلواتے ہیں، گاڑی چلواتے ہیں، وہ پیسے چلاتے ہیں، بھائی ان کا کام ہی یہی ہے. تو ہم نے کہا میرے بھائی جو پٹرول تو کم سے کم لے لو. جو کہا انہوں نے وہ سننے کی بات ڈاکٹر صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ حضرت ہمیں 10 جوتے مار لیجئے لیکن پیسے نہ کے لیے نہ کہیے. اب آپ بتائیے میرے میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ کیوں کہا کہ 10 جوتے مار لیجئے مجھ کو لیکن پیسے کے لیے نہ کہیں؟ نبی کی ایک سنت پر عمل کر کے دیکھیے میرے بھائی، طبیعت خوش ہو جائے گی، لوگ آپ کے آگے پیچھے دوڑیں گے، لوگ آپ کے پیچھے ہو جائیں گے، سب آپ کے محبین کی تعداد میں اضافہ ہوتے چلا جائے گا. تو آپ طے کر لیجئے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں موجود ہیں، ابو جہل آپ کا برا بھلا کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، خوب گالیاں دے رہا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ جب رہا نہیں گیا تو کہا کہ ابو جہل تم میرے نبی کو برا بھلا کہتے ہو. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل دیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ابھی تو حضرت آپ یہاں موجود تھے، ابو جہل برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ نے کوئی پلٹ کر جواب نہیں دیا، اور ہم نے دفاع کیا، کچھ ہم نے کہا تو آپ چل دیے. تو جو کہا وہ سننے کی بات ہے میرے بھائی، یہاں سے لے جانے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا کہ جب تک ابو جہل مجھے گالیاں دے رہا تھا تب تک رحمت کے فرشتے مجھ پر رحمت برسا رہے تھے، اور جیسے ہی تم نے اس کو پلٹ کر جواب دیا رحمت کے فرشتے چلے گئے، اور میں وہاں نہیں رہتا جہاں رحمت کے فرشتے نہیں رہتے. اللہ میرے بھائی آتا ہے کہ موتو قبل ان تموتو، کیا مطلب ہوا؟ مر جاؤ مرنے سے پہلے، مر جاؤ. حدیث پاک میں آتا ہے موتو قبل ان تموتو، یعنی مرنے سے پہلے مر جاؤ. کیا مطلب ہوا؟ یعنی مردے کو اگر اس کی تعریف کی جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی تعریف کی جائے، اس کی توصیف کی جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی برائی کرو گالیاں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسے ہی ہو جاؤ، تمہیں کوئی کچھ کہے بس یہ مان لو کہ میرے نبی نے طائف کے میدان میں پتھر کھانے کے باوجود جواب نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا، اپنی ذات کے لیے کوئی بدلہ نہیں لیا. کبھی بھی اگر آپ نے کہا کہ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ، نہ کبھی بھی مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. میں نبی نے فرمایا کہ انما بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق،
میرے نبی نے کہا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. کیوں؟ تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کر سکوں. اخلاق کے بلند پائے پر پہنچنے کی بات ہو رہی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ میرے نبی کے اخلاق کیا ہیں؟ کہا کہ کان خلقہ القرآن. کہا کہ آپ کے اخلاق سراپا قرآن ہے, آپ کی سیرت سراپا قرآن ہے. میرے بھائی اس لیے نبی کی سیرت کو پڑھیے, جتنا پڑھ سکیں اتنا پڑھیے, سنیے اور اس پر عمل کرنے کے ارادے سے سنیے. آپ یہ طے کر لیجئے, نماز کے حوالے سے سنجیدہ ہو جائیے. میرے بھائی کل قبر میں سب سے پہلا سوال, اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ کوئی چیز اگر پسند ہے تو وہ نماز ہے. نماز میں اگر نہیں, مسجد میں نہیں پہنچتا, میرے نبی نے کہا آگ لگانے کی بات کی, دل کرتا ہے گھر میں آگ لگا دوں. نماز کے معاملے میں ہم بڑی کوتاہی کرتے ہیں. نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, مومن کی معراج ہے, کوتاہی ہوتی ہے. طے کر لیجئے نماز نہیں چھوڑنی, کم سے کم فرائض کی پابندی تو ہو جائے, سنن کی پابندی تو ہو جائے. سنتوں کے حوالے سے بڑی لاپرواہی ہوتی ہے. فرض کی نماز تو ہم پڑھ لیتے, سنت بھاگ جاتے ہیں. ابھی جمعہ ہم نے پڑھایا, والوں پیچھے مڑ کے دیکھا دعا ہو گئی, آدھے سے زیادہ لوگ غائب ہو گئے. کیا وجہ ہے بھائی, کیوں غائب ہو گئے؟ سنت یاد رکھیے, سنت کو ہلکے میں نہ لیجئے. فرض کی تکمیل ہوتی ہے سنت سے. فرض کی تکمیل, جو ہم فرض نماز پڑھتے ہیں اس میں اگر کوئی کوتاہی یا کمی ہو جاتی ہے تو سنتیں پڑھنے سے فرض کی تکمیل ہو جاتی ہے. اس میں جو کوئی کمیاں ہوتی ہیں وہ یہ سنن دور کر دیتی ہیں. پھر سنتوں میں لاپرواہی کیوں؟ سلام کو عام کرنے کی بات چھوٹی سی, آپ چھوٹی سنت کو چھوٹی نہیں ہوتی. اس معاملے میں کہہ رہا ہوں کہ سلام کرنا, سلم علی من تعرف ومن لم تعرف. میرے نبی نے کہا سلام کرو اس کو بھی جس کو تم پہچانتے ہو, اسے بھی سلام کرو جس کو تم نہیں پہچانتے ہو. آج ہم دیکھ کر پہچانتے سلام کرتے ہیں, یہ فلاں صاحب ہیں, ان کو سلام کرنا ضروری ہے, یہ برا مان جائیں گے سلام نہیں کریں گے, ارے یہ چھوٹا موٹا آدمی ہے, چھوڑو اسے سلام کیا کرنا. میرے بھائی یہ نہیں ہے, سلام کو عام کیجئے. سلام کو عام کریں گے تو محبت عام ہوگی, اللہ کے نبی کی سنت عام ہوگی. سلام کو عام کیجئے, دیکھیے محبت بڑھے گی. لوگ سلام کو ہلکے میں لیتے ہیں. لوگ کیا سوچتے ہیں, میں سلام کیوں کروں, میں تو فلاں ہوں, میں تو انجینئر ہوں, ڈاکٹر ہوں, عالم ہوں, قاری ہوں, اور جو ہے انجینئر ہوں, وکیل ہوں, میں کیوں سلام کروں, فلاں سلام کرے. کوئی نبی سے بڑا ہے؟ میرے نبی جا رہے ہیں, بچوں کے دست شفقت پھیرتے ہوئے جا رہے ہیں, سب کو سلام کر رہے ہیں. بچوں کو سلام, بڑوں کو سلام. سیکھیے, یہیں سے سیکھنے کی ضرورت ہے. گھر میں جائیے سلام کیجئے, بچوں کو سلام سکھائیے, سلام کو عام کیجئے. اور ایک بات اور بتا دوں, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں دین کا خلاصہ نہ بتاؤں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ حضرت کیوں نہیں, بالکل فرمائیے. کہا سنو, یہ زبان باہر نکالی آپ نے اور دونوں انگلیوں سے دبا لیا, پکڑ لیا اور کہا کہ اس پر قابو پالو. میرے بھائی ہم زبان پر قابو پالیں. بعض صحابہ ایسے تھے مہینوں نہیں بولتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ بولیں گے پتہ نہیں کیا کیا اور فول بک دیں گے, کیا کیا منہ سے نکلے گا. کرامن کاتبین تو اپنا کام کر رہے ہیں, کرامن کاتبین اپنا کام کر رہے ہیں, وہ لکھتے جائیں گے. اس لیے کوئی بھی عمل اور اخلاق کے حوالے سے ایک بات اور یاد آ گئی حدیث کی روشنی میں, کہ جب کل اعمال تولے جائیں گے کل قیامت کے دن, اور نیک اعمال کا جو پلڑا ہوگا جب وہ اوپر اٹھ جائے گا, برائیوں والا نیچے, اچھائیوں والا اوپر ہو جائے گا. اب یہ فیصلہ ہوگا کہ لے جاؤ اسے جہنم میں. اتنے ہی میں دیکھا جائے گا کہ دائیں ترازو پر کوئی ایک بھاری بھرکم چیز آ جاتی ہے اور وہ اس کو وزنی کر دیتی ہے. پوچھا جاتا ہے یہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ تمہارے اخلاق ہے, یہ تمہارے اخلاق ہیں. آج اخلاقیات کے معاملے میں انسان عاری ہوتا جا رہا ہے, کوڑا ہوتا جا رہا ہے. اخلاقیات کے معاملے میں بھائی سے نہیں بنتی, بیوی سے نہیں بنتی, بچوں سے نہیں بنتی, اماں سے نہیں بنتی, امی سے نہیں بنتی, ابا سے نہیں بنتی. کیا مطلب ہے بھائی؟ میرے نبی کا معمول دیکھا آپ نے؟ امی کی قبر مبارک پر میرے نبی جایا کرتے تھے, جا کر بیٹھ جاتے تھے اور کہتے کاش میری ماں حیات ہوتی, کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھے بلاتی تو میں نماز توڑ کر پہنچ جاتا. یہ مقام ہے ماں کا, اور ہم سمجھتے ہیں ماں کو مقام دیتے ہیں. ماں کا مقام ہم نے دیکھا
ہم نے سنا, ہم نے ماں کو کچھ نہیں سمجھا میرے بھائی, جبکہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. ماں کی دعا رد نہیں ہوتی. اللہ اکبر, ماں کی دعا رد نہیں ہوتی. ایک قصائی کا چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں. ایک قصائی تھا, وہ اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا تھا, بہت اپنی ماں کو چاہتا تھا, دن بھر گوشت کاٹتا تھا اور رات میں جاتا اپنی ماں کے لیے گوشت بناتا, کھانا بناتا اور بنا کر کھلا دیتا, اور کھلانے کے بعد خود کھاتا. اور اس کی ماں کیا دعا دیتی, ماں کہتی کہ اے بیٹے, تمہارا کل جنت میں موسیٰ کا ساتھ ہو, موسیٰ کا ساتھ ہو. اتفاق سے ہوا کیا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ سے ان کی بات ہوا کرتی تھی. اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ, میرا جنت میں کون ساتھی ہوگا؟ سب کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا, میرا کون ساتھی ہوگا؟ کہا کہ ایک جاؤ, ایک میرا بندہ ہے, جاؤ وہ قصائی کے وہاں جاؤ, دیکھو وہ تمہارا ساتھی ہوگا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ ارے میرا ساتھی ہے قصائی, معمولی سا آدمی, یہ کیسے ہو سکتا ہے, چلو دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے. جب وہ گئے تو دیکھا کہ وہ قصائی دکان پر گوشت کاٹ رہا ہے, بیچ رہا ہے, اور رات میں پہنچتا ہے اور گوشت بناتا ہے, ماں کو کھلاتا ہے, ماں کے منہ پوچھتا ہے, بوڑھی ماں ہے, کمزور ماں ہے, انہیں پکاتا کھلاتا ہے اور ان کو دھوتا ہے. میرے بھائی, اور تو ماں کیا دعا دیتی ہیں, ماں کہتی ہیں کہ اللہ تمہیں جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا فرمائے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو وہ جان نہیں پاتا, وہ انسان سمجھ نہیں پاتا کہ یہ موسیٰ ہیں. کہا کہ مجھے اپنے گھر لے چلو, کیا ماجرا ہے. وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیوں ہمارا ساتھی ہے, کیسے ہو سکتا ہے. گئے, دیکھا کہ ماں کو کھلایا پلایا, منہ دھلایا, منہ پوچھایا. اس کے بعد ماں نے کہا کہ ماں یہ دعا دیتی ہے کہ تمہارا ساتھ موسیٰ کا ہو جنت میں. اور یہ ماں عجیب ہے, میں کہاں موسیٰ کہاں. کہا کہ نہیں, یہ بات سچ ہے, تمہیں موسیٰ کا ساتھ نصیب ہوگا. میرے بھائی, ماں کی خدمت, والد کا احترام, بڑوں کا احترام, بڑے بھائی کا احترام, چھوٹوں کا احترام, پڑوسیوں کا احترام. پڑوسی کا دل اگر دکھے گا, آپ یاد رکھیے مسلمان نہیں ہیں. مسلمان آج ہم نام کے ہیں, کام کے نہیں ہیں. اگر ہم کام کے ہو جائیں تو کام بن جائے. میرے بھائی, مسلمان کی تعریف کیا کی میرے نبی نے. میرے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے نبی نے فرمایا, مسلمان کی ڈیفینیشن کی, مسلمان کی تعریف اور پریبھاشا کی. انہوں نے کہا مسلمان وہ ہے جس کی ذات, جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. آج ہماری زبان سے کون محفوظ ہے؟ کوئی کہہ دے, ہمارے یہاں یا کہیں بھی آپ جائیے, کوئی کہہ دے سب سے کچھ نہ کچھ سب کے نہ اتفاقی ہے نہ چاقی ہے. کیوں ہے میرے بھائی؟ زبان پر قابو پا لیجئے, ہاتھ کو کنٹرول میں رکھیے. ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے. میرے نبی نے کسی کو تکلیف نہیں دی. بڑھیا کا واقعہ آپ سنتے ہیں, اشعار میں ہم سب پروتے ہیں. بڑھیا کا واقعہ میرے بھائی, آپ دیکھ رہے ہیں کوڑا پھینکا جا رہا ہے, بیمار ہوئی, جا کر حال چال پوچھا. میرے بھائی, کون کرتا ہے؟ اس زمانے میں کوئی کرے گا؟ میرے بھائی لے جائیے. ہم سب کو یہ سیکھنا ہے کہ ہمارے اوپر اگر یہ چیز ذاتیات کے تعلق سے, ہمیں کسی سے بدلہ نہیں لینا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ پہلوان کو پٹخ دیتے ہیں, دین کی خاطر پٹخے ہوئے تھے. جیسے ہی اس نے آپ کے اوپر تھوکا, آپ ہٹ گئے. چاہتے تو اور مار سکتے تھے, اس کو قتل بھی کر سکتے تھے کیونکہ اس کے اوپر چڑھے ہوئے تھے, لیکن کہا کہ نہیں. کہا کہ ارے آپ کیسے انسان ہیں, ابھی تو آپ ہم کو مار رہے تھے اور تھوکا تو مزید مارنا تھا, یہ کیا آپ ہٹ گئے؟ کہا کہ ابھی تک تو دین کے لیے میں لڑ رہا تھا, اب اگر مارتا تو اپنی ذات کے لیے ہوتا, اور علی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتا. یہ سیکھنے کی ضرورت ہے, یہ سیکھ لیجئے. یہی سیرت کے جلسوں کا پیغام ہے. نبی کی زندگی کا نچوڑ یہی ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اخلاقیات کے معاملے میں بہت بالا اور بلند ہونے کی ضرورت ہے. ہم انسان تو بڑے ہو گئے, عمریں بڑی ہو گئیں, پیسہ بڑا ہو گیا, دولت بہت ہو گئی, لیکن صحیح معنوں میں ابھی ہم مسلمان ہونے میں بہت پیچھے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی سنتوں کو, ایک ایک سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں, جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.